السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام جو ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تجارت تھا شام میں، اور جس میں جو ہے وہ آگے راہب سے ملاقات ہوتی ہے اور جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کرتا ہے اور نشانیاں بتاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہی نشانیاں پچھلی کتابوں میں بھی ہیں اور آسمانی کتابوں میں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان رومیوں کو روک دیتا ہے جن رومیوں کو بھیجا گیا تھا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم تذکرہ کریں گے کہ حرب الفجار کیا تھا اور حرف الفضول کیا تھا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ حرب الفجار وہ جنگوں کا نام ہے جو کہ جنگیں کی گئیں آپس میں، یعنی قبیلہ کی جنگ تھی، یعنی انٹر ٹرائب جو تھی وہ اس میں کنٹرڈکشنز تھیں اور معاملات تھے کشیدگی کے، جس میں کچھ عرصہ جو تھا وہ قبیلہ قیس جو ہے وہ غالب آ جاتا اور کچھ عرصہ جو ہے وہ قریش قیس پہ غالب آ جاتا۔ اب قریش چونکہ وہ ہے آقا علیہ السلام کا قبیلہ ہے، تو آقا علیہ السلام جو ہے ان کے معاملے میں یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ اصرار کرنے پر جو ہے وہ اس حرب الفجار میں، یعنی کہ جنگ و جدال میں، جو کہ قبیلہ میں آپس میں قبائل میں ہو رہی تھی، یہ اسلام سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت پہ اسلام کا ابھی جو ہے وہ آمد نہیں تھی، اور اسلام جو ہے وہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اور اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ حرب الفجار جو تھا وہ کیا تھا، اب وہ کیسے تھا اور کیوں تھا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قسم کی شرکت تھی، اور اس شرکت سے جو ہے وہ فائدہ تھا نقصان تھا۔ اب اس میں جو یہاں پر ایک بات ہے کہ حرب الفجار جو ہوئی وہ قبیلوں کے درمیان تھی، دوسرا یہ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ جو جنگیں تھیں یہ ان ایام میں تھیں جن ایام میں جو ہے وہ منع کیا گیا تھا شرعی اعتبار سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر تھے، تو اس شریعت کے لحاظ سے جن دنوں میں، جن ایام میں جنگ و جدال کو ممنوع کیا گیا تھا، کہ قتل و قتال کو ممنوع کیا گیا تھا، کہ ان دنوں میں قتل اور کسی قسم کی جنگ نہیں کی جا سکتی اور ان میں ممنوع ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ اپنے چچاؤں کے اصرار پر جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اس میں شمولیت کی، لیکن پھر بھی کسی کو جو ہے وہ قتل نہیں فرمایا، اور اسی وجہ سے کہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے شریعت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو مانا کرتے اور اس پہ عمل کیا کرتے، اب خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی کہتے اور اس پہ ہدایت کیا کرتے، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اپنی شمولیت اختیار نہیں کی، اس میں بھی انہوں نے اپنی احتیاط کی اور صرف تیر اٹھا کر اپنے دیا کرتے، یعنی کہ ایک جنگ میں ایز اے ایلبائے کام کیا کرتے، یعنی کہ وہ جو ہے خود کسی کا قتل یا کسی کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہوتے ان اے سینس آف وار، وہ جو ہے وہ تیر اٹھا کر دے دیا کرتے ان اے سینس آف ہیلپ، کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ قبیلہ ہے اور اپنے قبیلے کی پروٹیکشن بھی تو ہے، لیکن اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے قبیلے کی پروٹیکشن کے لحاظ سے تھا، اور اس میں ان کی پارٹیسپیشن یہ تھی۔ اب اس کے بعد میں اگلا جو ذکر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حلف الفضول تھا، یعنی کہ ایک حلف ہوا اس معاملے کے اوپر، یعنی کہ اس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے اور عرب میں، اور اس کی جو ہے وہ سند یہ ہے کہ اس میں معاہدہ کیا گیا کہ تمام قبائل بیٹھے، انہوں نے اس پہ معاہدہ کیا کہ اب ہم جو ہے وہ جنگ و جدال سے پرہیز کریں گے، اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس طرح کا ایک معاہدہ اور اس طرح کا حلف نامے میں دوبارہ بلایا جائے شراکت داری کے طور پر، یا کسی بھی مہمان کے طور پر، یا کسی صلاح کار کے طور پر، رہنما کے طور پر، تو میں اس میں ضرور شمولیت اختیار کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا، کیونکہ اس میں کی پوائنٹس بہت اچھے تھے اس معاہدے میں، حلف الفضول میں، جو کہ حلف تھا، حلف نامہ تھا ایک، جس پہ کانٹریکٹ تھا، جس کی بیس یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ راہگیروں کی مدد کریں گے، مسافروں کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، مظلوم چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، دیسی ہو یا پردیسی ہو، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اور اس پہ جو ہے وہ تمام قبائل نے، جتنے بھی عربی قبائل تھے، سب نے جو ہے وہ مل کر ایک پیج پر آ کر اس کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے
ایک ایگریمنٹ بنا دیا، جس ایگریمنٹ کے بعد میں جو ہے وہ مختلف قبائل میں مختلف ڈیوٹیز تقسیم کر دی گئیں کہ کوئی جو ہے وہ حاجیوں کے لیے، یا حاجی تو نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت پہ زیارت کرنے آتے اور معاملہ، کیونکہ حج کا جو ہے لفظ وہ شریعت کے بعد میں لاگو ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس وقت پہ حرمین شریفین کی جو بھی زیارت یا جو بھی اس کے لیے آیا کرتا طواف کے لیے، ان کے لیے خصوصی انتظام کرنے کے لیے ہر قبیلے کو مختلف ڈیوٹیز دی گئیں، کسی کو کھانے کے لیے، کسی کو آرام کے لیے، مطلب کسی کو سواری کے لیے، ہر قبیلے نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹ لیں تھیں۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ آگے جا کے ذکر کریں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ تجارت کیسی تھی، اور ان کا بزنس اسٹریٹجی ان کی کیسی تھی، وہ کیسے بزنس کیا کرتے تھے، کیسے تجارت کیا کرتے تھے، اور کس طرح سے ان کو امین کا لقب ملا۔ تو آج کے لیے اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔